موضوع الدرس في أحوال السعداء يوم القيامة سورة محمد صلى الله عليه وسلم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ایک تقابلی جائزہ سامنے رکھا ہے. جیسے سابقہ آیات میں آپ نے پڑھ لیا کہ کفار مکہ کے لیے تہدیدات تھیں کہ چلو زمینوں میں چلو پھرو نظر عبرت سے دیکھو کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان پر جو اللہ کے عذاب آئے ہیں اس عذاب کا سبب کیا تھا. اور پھر ان قوموں کا مآل کیا ہوا. کیوں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، یہ سب تمہارے راستے میں ہیں. تو وہاں جا کے غور کرو. اور اسی طرح اس بات پہ آپ بھی توجہ کے ساتھ بات سمجھیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اگر عذاب بھیجتے ہیں تو وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا. ایک تو اس میں اس چیز کو سامنے رکھیں کہ ما اصابکم من مصیبت، جو بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے، حادث پہنچتا ہے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ لکھ چکے ہیں کہ ایسا ہوگا. ایک بات یعنی اللہ کا علم اتنا کامل ہے، محیط ہے کہ ہزاروں سال پہلے اللہ نے لکھ دیا. اور دوسری آیت کہتی ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارا کیا دھرا ہے، اور بہت تو اللہ تمہارے معاف کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے بندوں کو ان کی ہر غلطی پہ پکڑ لیں تو پھر تو دنیا میں کوئی آدمی چلتا پھرتا ہی نظر نہ آئے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ لوگوں کو پکڑے ان کے اعمال پر، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر زمین کی پشت پہ تو کوئی متنفس ہی باقی نہ رہے. اسی طرح اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ ما نزل بلاء الا بذنب
وما رفعت الا بتوبۃ، کوئی مصیبت کوئی بلا نہیں آتا مگر اس میں تمہارے گناہ کا دخل ہوتا ہے، اور اس بلا اٹھتی نہیں جاتی نہیں جب تک کہ بندے اللہ کے آگے توبہ نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں دماغ میں رکھ لیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی دماغ میں رکھ لیں، اور یہ سوال کیا تھا باقاعدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، افنہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا کہ عذاب آ جائے اور ہم سب اس میں ہلاک ہو جائیں، حالانکہ اس میں اچھے بندے بھی تو ہوتے ہیں۔ جب عذاب آتا ہے تو عذاب آنے کے وقت جہاں جہاں عذاب آتا ہے وہ نیک لوگ بھی تو ہیں، تو کیا پھر بھی عذاب آ جائے گا، وہ نیک لوگ بھی رگڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اذا کثر فیکم الخبث، کہ جب تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی تو پھر عذاب آئیں گے، پھر سب رگڑے جائیں گے، پھر قیامت والے دن ہر کوئی اپنے عمل پہ اٹھے گا، لیکن عذاب آ جائے۔ اور اسی طرح اور بات بھی یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث مبارک ہے کہ اگر تم کسی جگہ برائی دیکھتے ہو کہ گناہ ہو رہا ہے، یہ زنا کا اڈا ہے، شراب کا اڈا ہے، منشیات کا اڈا ہے، یہ بدبخت ہیروئن بیچتا ہے، یہ چرس بیچتا ہے، یہ لڑکیوں کو پھنساتا ہے، ورغلاتا ہے، ایسے اڈے جانتے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو روکو، اپنی قوت استعمال کرو۔ اور فرمایا اگر تم نے منکر ہوتا ہوا دیکھا اور تم نے اس کو نہ منع کیا تو پھر ایسا عذاب آئے گا کہ تم بھی ساتھ رگڑے جاؤ۔ یہ ساری چیزیں دماغ میں رکھ لیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے منکرین دین ہیں نا جی، جو اعداء اسلام ہیں، اعداء قرآن ہیں، اعداء نبی مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ چیزیں لے کے وہ کہتے ہیں دیکھو جی ابھی ہیٹی کے اندر زلزلہ آ گیا ہے، لاکھوں بندے مر گئے ہیں، کہتے ہیں جی اس کا یہ ہوتا رہتا ہے، ہو جاتے ہیں۔ سونامی کے اندر ایک طوفان آیا، ہزاروں بندے تباہ ہو گئے۔ اسی طرح بعد مسلمان ملکوں میں آیا، جیسے کہ مظفر آباد میں اور آزاد کشمیر میں اور باغ کے علاقے میں آیا، کوئٹہ میں ایک زمانے میں آیا، ابھی بھی چھوٹے موٹے زلزلے آتے رہتے ہیں۔ کہتے یہ تو ہوتا ہے، یہ تو حوادث دہر ہیں، ہوتا رہتا ہے۔ زمین کے اندر جو ہے اللہ نے نیچے پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں، وہ پلیٹ جب مس کرتی ہے حادثہ ہو جاتا۔ کہتے ہیں جیسے گاڑی کی کمانیاں ہیں، کمانی ٹوٹ گئی تو گاڑی نیچے آ گئی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے جو ہے نا پرت بچھے ہوئے ہیں، پلیٹس ہیں، تو ان پلیٹ کے اندر جب فاصلے ہوتے ہیں تو پھر شاک لگتے ہیں، زیادہ ہو تو پھر زلزلے آ جاتے ہیں۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے، اس میں کیا مسلمان کہتے ہیں جی گناہوں کی وجہ سے آیا اور گناہوں کی وجہ سے آیا، اور قوموں نے انبیاء کو نہیں مانا اس لیے آیا، تو یہ تو غلط بات ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے میں نے یہ ساری لمبی چوڑی تمہید باندھی ہے کہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن جن حوادثات کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام پہ عذاب آیا، ساری دنیا کے حوادث کو سامنے نہ رکھو، قرآن نے جس کا ذکر کیا، اور نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے دیتے جب مایوس ہو گئے اور کفار کا ظلم تعدی بڑھ گئی تو آپ نے بد دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب کافروں کا کوئی گھر نہ بچے، سب کو مٹا دو۔ اللہ نے حکم دیا کہ جی کشتی بناؤ، یا اللہ مجھے کشتی بنانے کا کیا پتا،
اس لیے مفسرین کہتے ہیں نا کہ جتنے پیشے ہیں نا اس میں سب سے پرانا پیشہ جو نجاری ہے، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے نجار کا کام کیا ہے۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، قصہ مختصر، کشتی بن گئی، قوم آگے مذاق کرتی، ٹھٹھا کرتی، دیکھو جی نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، وہ کشتی دریاؤں میں چلتی ہے، بڑا خشکی پہ چلتی ہے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھو، ہم کہتے تھے نا عقل خراب ہو گئی، دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ کیسا حادثہ ہے؟ نبی دعا مانگ رہا ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں کشتی بناؤ، پھر اللہ حکم دیتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہیں اپنے ساتھ جوڑے جوڑے بٹھاؤ، ہر چیز جانور وانور سب اس کے اندر بٹھا دو، اور صرف وہ کشتی والے بچتے ہیں، باقی سب برباد ہو جاتے ہیں۔ تو واضح بات ہے کہ نوح علیہ السلام کی تکذیب سے عذاب آیا۔ یہ تو واقعہ ہے، حقائق ہے، تاریخ ہے، اور دنیا کی ہر کتاب میں ہے، صرف یہ نہیں قرآن میں ہے، تورات میں ہے، انجیل میں ہے، اچھا جو ہندوؤں کے وید ہیں ان میں ہے۔ وہ تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو جبل جودی جو ہے جہاں آپ کی کشتی رکی تھی، وہ کہتے ہیں یہ ہمالیہ پہاڑ جو ہے ہمارا ہند میں یہی ہے، کہتے ہیں یہاں نوح علیہ السلام کی کشتی آئی تھی، یعنی وہ مانتے ہیں۔ چلو پہاڑ میں مغالطہ لگ گیا لیکن بات تو مانتے ہیں نا۔ اچھا قوم لوط کا سامنے آمنے مناظرہ ہو رہا ہے، فرشتے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نوجوان لڑکے ہمیں دو، وہ کہتے ہیں شرم کرو میرے مہمان ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں تو لڑکوں کی عادت ہے، ہم تو لڑکوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور اتنے خوبصورت لڑکے ہم کیسے چھوڑ دیں؟ نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں، اتنے تک کہہ رہے ہیں شرم کرو، تمہارے گھروں میں عورتیں ہیں جو میری بیٹیاں ہیں، تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اگر اتنا تمہیں شہوت نے تنگ کر دیا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا انک لتعلم ما نرید ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورتوں سے دلچسپی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ہمیں تو لڑکے چاہیے۔ سب سے پہلا گناہ جو لڑکوں سے بدفعلی کا ہے یہ قوم لوط علیہ السلام ہے۔ اس لیے حضرت لوط نے فرمایا تھا ما سبقکم بہا احد من العالمین، کسی انسان و جن تم سے پہلے جتنی گزرے ان میں کبھی یہ گناہ آیا ہی نہیں۔ یہ اتنا یعنی شنی فعل ہے، کبھی فعل ہے کہ ما سبقکم بہا احد من العالمین، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بدبختو تم لڑکوں سے شہوت مٹاتے ہو، یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتا، یہ کام تو دنیا کے جو خسیس جانور ہے، خنزیر ہے، کتا ہے، وہ بھی نہیں کرتا، تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں بس ہمیں ہم لڑکے دو، کیونکہ فرشتے اور خوبصورت، اور پھر وہ جناب آئے بھی اسی طرح تھا کہ امتحان ہو قوم کا، تو جمال اور ان کے چہرے پہ جو نورانیت ہے، تو اس کے بعد لوط علیہ السلام مایوس جب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قال لو ان لی بکم قوۃ، کہتے کاش میری قوم، میرے پاس بھی کوئی قوت ہوتی، طاقت ہوتی، قبیلہ ہوتا، میری برادری ہوتی، آج میں تمہارا مقابلہ کرتا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اب اللہ نے حکم دیا اور فرشتے بول پڑے کہ یا لوط انا رسول ربک، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام آپ کیوں ڈر رہے ہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں، ہم بندے شندے نہیں ہیں، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، ہمیں کیا ہاتھ لگائیں گے، یہ تمہیں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، ذرا صبر تو کرو، دیکھو ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہو کہ جی یہ بھی اتفاق تھا، کیسا اتفاق تھا بھائی؟ لوط علیہ السلام سے بحث ہو رہی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، ڈرا رہے ہیں فرشتے، ان کو ٹائم بھی بتا رہے ہیں ان موعدکم الصبح، صبح تم پر عذاب آئے گا۔ تو اس لیے یاد رکھو قرآن سچ کہتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ مثلا ہیٹھی میں حادثہ ہوا، سونامی میں ہوا، ہمیں معلومات نہیں ہوتے،
لیکن وہاں لازماً گناہوں کی آخری انتہا ہو جاتی ہے. سونامی کے جو علاقہ ہے نا، آپ پوچھیں نا انڈونیشین لوگوں سے، یہ وہ جزائر ہیں جہاں عیاشی کی انتہا ہو گئی، یہاں بے حیائی کی انتہا ہو گئی. وہاں بڑے بڑے جزائر ہیں نا مختلف، تو خاص طور پہ یہ جو جزیرہ ہے، باقی دنیا وہاں آ کے عورتیں اور مرد جو ہیں بغیر لباس کے سمندروں کے کنارے پہ پڑے رہتے تھے، سن باتھ لیتے تھے. جیسے تم گورا ہونے کے لیے کریمیں لگاتے ہو نا جی، یہ تبت سنو ہے، بدل یہ کیا سنو ہے، یہ مکس ہے اور فلاں کریم ہے کہ گورے ہو جاؤ. گورے اپنے آپ کو کالا کرنے کے لیے سورج پہ لیٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کچھ تو کالے ہو جائیں. یہ جو بالکل بھولو والا رنگ بن گیا ہے، وہ کالا ہونے کی کوشش کریں، تم سفید ہونے کی کوشش، وہ بھی ننگے ہو گئے، تم بھی ننگے ہو گئے. وہاں بھی ایسے عذاب نہیں آیا ہے، وہاں جا کے تاریخ دیکھو. اور یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جہاں عذاب آئے وہاں مسلمان ہوں، نہیں، انسان تو ہے نا. اللہ فرماتا ہے ہم کبھی عذاب نہیں کرتے کسی قوم پر. اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں، ہم وہاں اپنا حکم بھیجتے ہیں، شریعت بھیجتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں، کتاب بھیجتے ہیں، لیکن وہاں کے جو دولت مند ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، وہ میری کتابوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، میرے احکام کو نہیں مانتے ہیں. جب وہ انکار کرتے ہیں تو ہم پھر عذاب نازل کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عذاب بغیر اللہ کے حکم کے نہیں آتے، اور اللہ کسی کو عذاب نہیں کرتے جب تک کہ وہاں گناہوں کی وجہ سے وہ زمینیں جو ہیں گناہوں سے بھر جاتی ہیں اور نیکی مغلوب ہو جاتی ہے. کوئی چند آدمی اگر نیک ہیں تو کیا ہو گیا، وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں، ان کو پر کون پوچھتا ہے. اسی لیے حکم ہوتا ہے، یاد رکھو کہ اگر کسی جگہ دارالکفر ہے کہ تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تم عبادت بھی نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو، دارالایمان کی طرف جاؤ. اسی طرح اگر تم ایک مکان میں، ایک فلیٹ میں، ایک شقے میں رہتے ہو، تمہارے ساتھ دوست رہتے ہیں، وہ جناب رات کو گندی فلمیں چلاتے ہیں اور جناب وہ بلیو پرنٹ دیکھتے ہیں، وہ بے حیائی کے قصے کرتے ہیں، وہ لڑکیاں بک کر کے لاتے ہیں، ان کو چھوڑ دو یا ان کو سمجھاؤ یا نکل جاؤ وہاں سے. تم یہ کہو گے جی میں تو گناہ نہیں کرتا نا، جب وہ بکواس کرتے ہیں میں دوسرے کمرے میں جا کے لیٹ جاتا ہوں، لیکن تم ساتھ تو ہو نا، تم بھی انہی میں شمار ہوگے. اگر ان کو چھوڑو گے نہیں تم فوراً اس مقام کو چھوڑ دو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں عذاب اللہ کے حکم سے آتے ہیں، عذاب بغیر اسباب کے نہیں آتے ہیں، اور اسباب سب سے بڑا اللہ کی نافرمانی ہے. اور اس عذاب کے اندر بعض اوقات اچھے لوگ بھی پس جاتے ہیں، لیکن ان کو قیامت میں پھر اللہ ان کے درجات اور ان کے اعمال اور ان کے ایمان کے مطابق اٹھائیں گے. اس لیے اب اللہ تقابل فرماتے ہیں کہ غور کرو، ایک طرف مومن ہے، ایک طرف کافر ہے. مومن جو ہے وہ بصیرت پہ ہے، اس کے بعد دلیل ہے، قرآن ہے، نبی ہے، معجزات ہیں. اور کافر جو ہے اس کے پاس کیا ہے، اپنے نفس کی خواہش ہے، اپنے اپنے خیالات ہیں. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مانا ہے کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک مومن ہے جس کا ٹھکانہ جنت ہے، کافر ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون.
اللہ نے فرمایا خبردار، کبھی جنت والی اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، کبھی حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتا، کبھی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتا، کبھی اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، جو بندہ اپنے رب کی طرف سے ایک حقیقت پہ ہے، دلیل پہ ہے، ہدایت پہ ہے، صراط مستقیم پہ ہے، کمن زین لہ سوء عملہ، اس کے مقابلے پہ ایک بندہ ہے جس کے لیے برے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے، اور سب سے بڑی برائی کیا ہے کہ واتبعوا اہواءہم، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، نہ قرآن کی پیروی نہ پیغمبر کی پیروی، بلکہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی کی رات عبادت میں گزرے، ایک آدمی کی رات گناہوں میں گزرے، کبھی برابر ہو سکتے؟ کسی اندھے سے بھی پوچھ لو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے صحابہ کی شان میں آتا ہے نا کہ ساری رات مصلی پہ ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں، اپنے رب سے اس کا فضل مانگتے ہیں، اس کی رضا مانگتے ہیں، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے ان کے چہروں پہ ایک علامت ہے۔ یہ معنی نہیں نشان پڑ جاتے، یہ نشان جو ہے نا، یہ کوئی علامت نہیں ہوتی، یہ تو کسی گرم پتھر پہ آپ بھی 4 دن ماتھا رگڑتے رہیں بڑا داغ بن جائے گا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ مراد نہیں ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے قیامت والے لوگ، قیامت والے دن جب اللہ کی دربار میں لوگ آئیں گے تو وہاں بھی 2 قسم کے لوگ ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا سونے کی طرح رنگ دمکتا ہوگا، ہنستے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور ایسے بھی ہوں گے جن کے چہروں پہ مٹی اور دھول پڑی ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ قیامت والے دن مجرم جو ہیں یعرف المجرمون بسیماہم، ہر مجرم جو ہے اپنے چہرے کی علامات سے پہچانا جائے گا، کیوں جو مجرم ہوگا اس کے چہرے پہ سیاہی ہوگی، جو مجرم ہوگا اس کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، جو مجرم ہوگا وہ آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود ان کا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ یہ مجرم ہے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ ان مجرمین کو، مشرکین کو، کافرین کو پکڑو، اور ایسے پکڑو کہ بالنواسی یعنی سر کے بال اور پاؤں۔ اس پر علماء نے 2 طریقے لکھے ہیں، بعض نے فرمایا کہ سر کے پاؤں جو ہیں وہ انگوٹھے سے ملا کے گٹھڑی بن جائیں گے تو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے، بعض نے فرمایا نہیں، بالوں سے پکڑ کے الٹی طرح پھر قدموں سے ملائیں گے، یہ کور ٹوٹ جائے گی جیسے لکڑی ٹوٹ جاتی ہے، پھر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ دیکھیں، آپ ہدایت پہ ہیں، آپ صراط مستقیم پہ ہیں، آپ بصیرت پہ ہیں، آپ ایمان کی روشنی میں ہیں، کافر ظلمات کے اندھیرے میں ہے، شرک و کفر کے اندھیروں میں ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آگے فرماتے مثل الجنت التي وعد المتقون، اللہ فرماتے ہیں اس جنت کی صفت
جس جنت کا اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے نا، اس کا تھوڑی سی آپ کو تصویر دکھاتے ہیں، تھوڑی سی آپ کو جھلک دکھاتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو نظارہ کراتے ہیں، ورنہ حقیقت کا پتہ تو اللہ کو ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہاں کیا کیا نعمتیں ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو ہم نے انتظام کر رکھا ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا ما لا عین رات، وہاں تو ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل و دماغ میں کبھی وہ نعمتیں گزری ہیں، وہاں تو ایسی تھوڑی سی جھلک دکھاتے ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ فرماتے ہیں اس جنت کی صفت دیکھو جو ہم نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے تیار رکھی ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہوں گی، ایک نہر تو ایسے پانی کی ہوگی غیر آسن، جس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہ ہو۔ کیوں؟ اب پانی جو ہے نا جی، کبھی اس کا رنگ بدل جاتا ہے، کبھی بو بدل جاتی ہے، کبھی ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اچھا اگر چاہے دریاؤں کا بھی پانی ہو، اس میں بھی دیکھیں مٹی آئے گی، اس میں بھی دیکھیں آلودگی آ رہی ہے، اس کے بھی اندر دیکھیں بعض گندگیاں آ رہی ہیں، اور بعض کناروں سے وہ جو پڑے ہوتے ہیں گند وغیرہ وہ بھی سب اسی کے اندر آ رہے ہیں، چاہے وہ دریا ہے، لیکن دریا اتنے آلودہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی ان کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو جنت میں نہریں بنائی ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، وہاں نہر ہے لیکن ایسا پانی جس میں کوئی تغیر نہیں، نہ اس کی بو بدلے گی، نہ اس کی رنگ بدلے گا، نہ اس کا ذائقہ بدلے گا، وہ ایسا پانی ہوگا۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور نہریں ہوں گی دودھ سے، دودھ کی نہریں، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ نہیں بدلا ہوگا۔ آپ دودھ رکھیں کچھ دیر کے بعد ذائقہ بدل جائے گا، آپ دیکھتے ہیں نا کچھ دن رکھ دو کھٹا ہو جائے گا، دودھ پھٹ جائے گا، دودھ خراب ہو جائے گا، دودھ پیلا ہو جائے گا۔ اور علماء نے فرمایا کہ یہ دودھ جو ہے جانور کے تھنوں سے نکالا جاتا ہے، وہاں جو نہریں ہوں گی وہ جانور کے تھنوں سے نہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے جاری ہوں گی۔ وہاں جو جنت میں نہریں ہوں گی وہ نہیں ہے کہ پہلے ایک ڈیری فارم اللہ کھڑا کریں گے، 1,00,000 گائے کھڑی کریں گے، پھر اس کا دودھ نکلے گا، پھر چشمے میں آئے گا، نہیں، وہاں تو زمین سے حکم ہوگا کہ بس دودھ کا چشمہ چلاؤ، اور پھر ایسا دودھ کہ جس کے ذائقے میں کوئی تغیر نہ آئے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور خمر یعنی شراب کی نہریں، لیکن وہ شراب ایسا ہوگا پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا، اس میں خوشبو ہوگی، وہ دنیا کی شرابوں کی طرح نہیں ہوگا کہ جس کے اندر بدبو ہوتی ہے اور جس کے رائے کریہا ہوتی ہے، اور جو پینے والا جو ہے نا اس کا بھی ایک دفعہ تو منہ گندا ہو جاتا ہے، چاہے وہ پینے والا بھی ہو، کیونکہ یہ تو دنیا کی شراب ہے نا۔ اچھا اس کے دنیا کی شراب کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ تو ہوتا ہے عقل چلی جاتی ہے، ماں اور بیوی میں تمیز نہیں کر سکتا، بیوی کو کبھی ماں کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی ماں کو بیوی سمجھ کے گلے لگ رہا ہوتا ہے۔ خمر ہے اسی سے کہ خامر العقل، عقل جواب دے گیا۔ اچھا انسان سے عقل چھین لو تو پھر وہ تو سب سے بڑا حیوان ہے، پھر وہ تو پھر جانوروں سے بھی خطرناک ہے۔ اسی لیے دیکھا نہیں، اللہ معاف کرے، جب بندہ پاگل ہو جاتا ہے اس کا حال دیکھ لیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے۔ عقل ہے تو عزت ہے نا جی۔ اب پاگل ہے، اب دیکھتے نہیں کہ پاگل ہیں، بیٹھے ہیں، پیشاب کے ہاتھ مار رہے ہیں، گندگی میں ہاتھ مار رہے ہیں، کپڑے گندے ہو گئے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔
اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایسا ان کا دماغ اڑتا ہے کہ ایک وزیر صاحب کو کسی جیل خانے کا ملاحظہ کرنا تھا، معائنہ کرنا تھا، تو وہ آ رہے تھے، ایک بارک میں دیکھا کہ ایک بندہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کے کھڑا ہے۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا یار یہ بندہ تو پاگل نہیں لگتا، یہ کوئی چکر تو نہیں ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا مخالفین کو پاگل بنا کے پاگل خانے میں ڈلوا دیا، نہ بھی ہو تو پاگل ہو جائے گا، پاگلوں کے ساتھ رہے گا تو پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے کہا جناب ایسی بات نہیں، یہ پاگل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اس کے ساتھ زیادتی کیا؟ قریب کیا، السلام علیکم۔ انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے جناب، خیریت ہے؟ انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے جناب وہ جنگلے سے ہاتھ نکالا وزیر صاحب سے ہاتھ ملانے کے لیے، وزیر صاحب نے ہاتھ ملایا تو بس پاگل نے پکڑ لیا۔ اب وزیر صاحب کہتے بھی بس کرو اللہ کے بندے، بس بلا کو کہ نہیں وزیر صاحب آپ قسمت سے آئے ہیں، میرے ایک سوال ہے اس کا جواب دیں پھر میں جانے دوں گا، ورنہ میں نہیں جانے دوں گا۔ اب وزیر صاحب کا اوپر کا سانس اوپر، وہ ہاتھ پکڑ کے لوہے کو رکھ کے کھڑا ہے مضبوط پکڑ کے۔ اس نے کہا جی بتاؤ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا دیکھو اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، ٹھیک، اگر اللہ ہمیں تیسری آنکھ دیتا تو وہ کہاں لگائی جاتی؟ پاگل۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جنون فنون، عربی کہتے ہیں نا جنون جو ہے نا فنون ہوتے ہیں نا، اس میں نئی باتیں ہوتی ہیں۔ اب جناب وزیر صاحب بڑے گھبرائے، کہنے لگے کہ بھائی اگر تیسری آنکھ ہوتی تو پھر یہاں لگا دی جاتی تاکہ ہم جیسے آگے دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھ لیتے۔ انہوں نے کہا جناب پتہ نہیں کس الو کے پٹھے نے آپ کو وزیر بنایا، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پاگل ہیں، یوں کر کے دیکھ لو، اندھے ہو، پیچھے دیکھنا ہے یوں کر کے دیکھ لو، مڑ کے دیکھ لو، پھر کیا ضرورت ہے یہاں آنکھ لگانے کی؟ اب اس نے کہا آپ کیا کریں؟ تو ڈاکٹر نے اس کو لکھ کے دکھایا کہ اس سے کہو کہ تم بتاؤ، میں نہیں بتا سکتا، ورنہ آپ جو بھی کہیں گے وہ تو کوئی نہ کوئی اعتراض کرتا جائے گا نا۔ تو وزیر صاحب تو پہلے پسینہ تھے، اس نے کہا یار سچی بات یہ ہے کہ میرا دماغ نہیں کام کر، تم بتاؤ کہ کہاں؟ اس نے کہا ہاں دیکھو نا اب بات کی، ہاتھ بھی چھوڑ دیا خوش ہو کے۔ وزیر صاحب نے تو سانس واپس آئی، شکر ہوا، 2 قدم ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا چلو اس سے سنے تو صحیح نا کہاں لگانی چاہیے؟ اور نے کہا ہاں اب آپ بتائیں یار، آپ بڑے عقل والے آدمی لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب بالکل، اگر اللہ ہمیں تیسری آنکھ دیتا تو اس کو ہم یہاں لگاتے۔ اس نے کہا یہاں کیوں لگاتے؟ اس نے کہا دیکھو نا ناک میں زخم ہوتا ہے، اندر کر کے ڈال کے دیکھ لیتے، حلق کے لیے ڈاکٹر بیٹریاں جلاتے ہیں، ہم انگلی ڈال کے دیکھ لیتے، نیچے سے کسی کو بواسیر ہے نیچے سے انگلی ڈال کے ہم دیکھ لیتے، سارے کام اس سے ہوتے، تو تیسری آنکھ تو یہاں ہونی چاہیے، تم عجیب وزیر ہو۔ تو وزیر صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تم نے ٹھیک کہا تھا، واقعی یہ پاگل ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ جنون جو ہے انسان کا شرف تو عقل سے ہے، اگر عقل چلا گیا پھر اس سے بڑا حیوان تو دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ دیکھا نہیں ہے کہ بعض لوگ نشے کے لیے اور نشے کی عالم میں باپ کو مار دیا، بیٹے نے ماں کو مار دیا، نشے کی حالت میں، اور نشے کے لیے کیا کیا جرم نہیں ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نہیں وہ شراب ایسی نہیں ہوگی لافیہ۔ اچھا دوسری دنیا کی شراب کی کیا ہے؟ ایک تو شکل گندی ہوتی ہے، پیشاب کا رنگ ہوتا ہے، دوسرا اس کی ہوا گندی ہوتی ہے بندے کو، اچھا پھر ذائقہ گندا ہوتا ہے، کڑوا لگتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے عقل چلا جاتا ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ پیٹ میں تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور چھٹی بات یہ ہوتی ہے کہ جب نشہ ٹوٹ جاتا ہے نا پھر بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے مر رہا ہو، ایک ایک عضو ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ اور نے فرمایا نہ وہ جنت کی شراب ہے، لذت للشاربین، پینے والے کے لیے بھی لذت بھی ہوگی، اور لا یصدعون عنہا، نہ اس میں صدا ہوگا، نہ اس میں کوئی دماغ کا ذہاب ہوگا، نہ اس میں کوئی پیٹ کی بیماریاں ہوں گی، وہ تو جنت کی شراب ہے۔ نے فرمایا فیہا نہار من خمر لذت للشاربین وانہار من نسل مصفا،
اللہ فرماتے اس میں نہریں ہوں گی شہد کی، اور شہد بھی صاف کیا ہوا، تیری دنیا کی شہد کی طرح نہیں کہ اس میں موم کا اثر آ رہا ہے، اس کے اندر مکھیوں کا اثر آ رہا ہے۔ فرمایا نانا اصل مصفن، وہ کسی نحل کی مکھیوں سے نہیں نکلا ہوگا، بلکہ وہ تو اللہ کے حکم سے چشمہ جاری ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ أَصَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ان کے لیے ہر قسم کا پھل ہوں گے جو دنیا میں تھے یا دنیا میں بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا پھل نہیں ہوگا جیسے آدمی کا دل کرتا ہے آم کھانے کو، لیکن دوست کہتے ہیں حضرت اب تو آم کا موسم گزر گیا ہے، آم کیسے ہو سکتا ہے؟ بندے کا دل کرتا ہے انگور کا، لیکن کہتے ہیں جی انگور کا تو موسم گزر گیا۔ اللہ نے فرمایا نہ، وہاں ہر قسم کا، ہر نوع کا، ہر جنس کا پھل ہر وقت مومن کے لیے موجود ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے بخشش ہوگی۔ اب علماء فرماتے ہیں یہ کیا مطلب کہ مغفرۃ من ربہم کا یہاں کیا یعنی جوڑ ہے؟ بعض علماء نے اس کا جواب دیا کہ یاد رکھو اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمتیں، یہ پانی کی نہر بھی نعمت ہے، شراب کی نہر بھی نعمت ہے، دودھ کی نہر بھی نعمت ہے، اور شہد اور عسل کی نعمت نہر بھی نعمت ہے، لیکن میرے بندے سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ تیرے رب نے تیرے گناہ معاف کر دیے، تو یہاں آیا ہے۔ اصل اس نعمت کو یاد کرنا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، تیرے رب کی طرف سے تیرے گناہوں کی بخشش ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلیے فرماتی ہیں وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، میرا بندہ جنت کی یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت ہے کہ تیرا رب تیری مغفرت کر دیں گے۔ لیکن ایک جواب ہے، لیکن بعض علماء مفسرین کہتے ہیں کہ جواب میں کوئی اتنی طاقت نہیں لگتی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب بندہ جنت میں پہنچ گیا، جنتی ہے، مغفرت نہ ہوتی تو جنت میں کیسے جاتا؟ تو مغفرت تو پہلے ہو گئی تبھی تو جنت میں آیا نا، اللہ نے گناہ بخش دیے تو جنت میں آیا نا، ورنہ تو جہنم میں رگڑا کھاتا۔ تو بخشش ہو گئی تو حضرت جنت میں پہنچے ہیں، تو اب انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، میرا بندہ ہم نے تجھے جنت دی ہے، اب تیرے گناہوں کا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے جو معاف کر دیا نا، ہم یاد بھی نہیں دلائیں گے، او آج تم مزے کر رہے ہو، یاد ہے تم نے میری نافرمانی کی تھی؟ نہ، ذکر بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ بندے کو معاف کرتے ہیں، اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ نامہ عمل سے اس کے گناہ جو ہے مٹا دو، کہتے ہیں اللہ ہم لکھ دیتے ہیں آگے معاف کر، نہیں مٹا دو، پھر نظر ہی نہ آئے نا کسی کو میرے بندے نے کبھی گناہ کیا تھا، کیوں کوئی دیکھے؟ ہاں یہ اصل رحمت ہے۔ فرمایا مٹا دو، بالکل نامہ عمل میں بھی نہ رہے، اس کی چارج شیٹ میں جرم باقی ہی نہ رہے۔ اس لیے فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، ایک جنت میں ہے، اس کے مقابلے پہ دوسرا جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا
فقطع امعاءہم، اور جب پانی مانگیں گے، پیاس لگے گی، ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اللہ فرماتے ہیں جب پانی مانگیں گے ان کو ایسا پانی ہم پلائیں گے کہ پانی پیئیں گے منہ بھی اڑ جائے گا، یہ چمڑا بھی اڑ جائے گا، اور جب پانی اندر جائے گا تو آنتیں بھی کٹ کٹ کے نکل جائیں گی۔ ایک وہ پانی پی رہا ہے اور ایک جنت کے دریاؤں کا پانی پی رہا ہے، کیا برابر ہے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ مومن مومن ہوتا ہے اور کافر کافر ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک یہودی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا، کہنے لگا کہ جناب قرآن شریف میں آتا ہے کہ 4 نہریں ہوں گی جنت میں۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل ہے۔ اس نے کہا اور یہ بھی آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ تمام نہریں جو ہیں عرش کے نیچے سے آئیں گی، اور ان کا اصل جو ہے یعنی جہاں سے نہریں پھوٹ رہی ہیں وہ عرش کے نیچے وہ مقام ہے۔ تو اس نے کہا جناب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مقام اگر ایک ہے تو اس میں مختلف نہریں کیسے ہیں؟ اب دیکھو نا ہمارے علاقوں میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں نا پنج ند، کیا مانا 5 دریا اکٹھے ہوتے ہیں، آگے پھر نہریں نکلتی، تو ان نہروں میں پانی ہی آئے گا، کیونکہ پیچھے جو پانی آ رہا ہے تو آگے بھی پانی آئے گا۔ یہ تو نہیں کہ پیچھے تو پانی ہے اور آگے دودھ آ جائے گا۔ جب ان تمام نہروں کا اصل ایک ہے، مرکز ایک ہے، تو آگے مختلف کیسے ہو گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سمجھ گئے، حضرت علی تو بڑے اللہ نے علم دیا تھا، انہوں نے فرمایا یہودی بات سنو، تمہارے ناک سے بھی کبھی کبھی نزلہ ہو جائے تو پانی بہتا ہے؟ دیکھا نا کبھی کبھی کسی آدمی کو نزلہ ہو نا ایسے پانی بہتا ہے جیسے کمیٹی کا نلکا بہ رہا ہو۔ انہوں نے کہا ہاں جی بہتا ہے۔ اس نے کہا اس کو چکھا ہے کبھی ذائقہ؟ ہاں جی۔ اچھا اس نے کہا اگر کھانسی ہو جائے تو اندر سے بھی پانی اور بلغم اور یہ سب کچھ نکلتا ہے؟ اس نے کہا وہ بھی نکلتا ہے۔ اور نے کہا تیرے کان سے بھی کبھی کبھی تکلیف ہو تو پانی نکل آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ بھی نکلتا ہے۔ اس نے کہا کبھی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ 4 نہریں اگر اللہ ایک دماغ سے چلا رہا ہے تو جنت میں نہیں چلا سکتا؟ اور سب کا ذائقہ الگ ہے، ناک والے پانی کا الگ ہے، کان والے کا الگ ہے، آنکھ والے کا الگ ہے، منہ والے کا الگ ہے، تو مرکز دماغ تو ایک ہے۔ اگر اس سے اللہ 4 نہریں چلانے پہ قادر ہیں تو کیا قیامت میں چلانے پہ قادر نہیں ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں اور دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دیں، اور سب سے آخری کلمہ جو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دعا کیا کریں، اور عالم اسلام کے لیے خاص دعائیں کریں۔ بڑی مشکل سے گزر رہا ہے مسلمان، اور پاکستان اس وقت بالکل یہودیت کے پنجے میں ہے، یعنی بالکل جان جو ہے وہ یہودیوں نے ایسا پنجے میں ڈالا ہوا ہے، اور مسلمانوں سے ایسا کھلواڑ کر رہے ہیں، اور اس انداز میں ان کو لڑا رہے ہیں کہ جب لڑتے 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 بالکل نہتے ہو جائیں گے نا، پھر ہم کہیں گے جناب آپ تو نہیں کچھ کر سکتے، چلو ہم کنٹرول کر دیتے۔ آپ تو فارغ ہو گئے نا، آپ تو بس اپنے ایک دوسرے کی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں نا، آپ سے کنٹرول نہیں ہو سکتا، ادھر ہو جاؤ ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ پھر جناب کا گندم بھی آپ کو سستی کر دیں گے، چینی بھی سستی کر دیں گے، بجلی بھی پوری آنی شروع ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے یار ان سے تو پھر یہی کافر اچھے نا، چلو بجلی تو آ رہی ہے نا، مسلمان نہ صحیح کافر ہے کوئی ہو، ہمیں تو بجلی ملتی ہے کیا 18 گھنٹے بجلی نہیں ملتی، چینی نہیں ملتی، آٹا نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی، کھانا نہیں ملتا، جان محفوظ نہیں، امن نہیں۔ یہ اس لیے حالات پیدا کیے گئے ہیں، اور دونوں طرف سے لڑانے والا ایک دشمن ہے، اور بے وقوف بننے والا مسلمان ہے۔ بس دعا کرو، اب ہمارے پاس تو دعاؤں کے سوا ہے کوئی نہیں، اور دعائیں بھی اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمارا کھانا بھی تو حلال ہو نا۔
ہمارا رزق حلال ہوتا نہیں، زبان پہ صدق ہوتا نہیں، اور جب رزق حلال نہ ہو، صدق مکال نہ ہو، پھر دعائیں منظور نہیں ہو۔ ایک ہی شخص کا نام اللہ نواز ہے، وہ ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے نوازش کی ہے نا، یہ کیوں غلط ہے؟ وہ ڈرتے ہیں شاید اس کا نام اللہ ہو گیا، اللہ نام نہیں ہوتا جناب، یہ اضافت کے ساتھ ہے، جیسے کہتے ہیں عطا اللہ، وہی اللہ نواز۔ کہتے جی کہ نماز میں اگر کسی نے میرا موبائل نکال لیا، چوری ہو گئی، تو ہاں بالکل آپ نماز توڑ کے پکڑ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھا نہیں حکومت بیچاری اتنا اہتمام کرتی ہے، ان کے پولیس والے بیچارے نماز ہی پڑھتے کھڑے رہتے ہیں تمہاری حفاظت کے لیے، بعد میں جا کے جماعتیں کرتے ہیں۔ بابا یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں نا، ہم نماز پڑھیں آگے سانپ آ جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ جناب ہم نماز پڑھنے آئے، ہمیں 10 لو، سلام پھیرو، مارو بوزی کو، پھر شروع کر دو، کیا مشکل ہو گیا بھائی؟ چور چوری کر کے بھاگ جائے، تم نماز میں کھڑے رہو، اچھی بات ہے۔ میرا بھائی اگر ہم مکے میں رہتے ہیں، ہم مدینہ منورہ جائیں یا پاکستان جائیں، ہمارا عمرے کا ارادہ نہ ہو تو بہرحال حنابلہ کے نزدیک ارادہ نہ ہو تو تم پر کوئی دم نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میقات بنایا کیوں گیا ہے کہ اس سے بغیر احرام کے نہ گزرو، تو اگر یہ تمہارے تابع ہے تو پھر میقات بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں میقات کا معنی ہی یہی ہے، چیک پوسٹ جو لگی ہوتی ہے، اگر چیکنگ ہی نہ ہو تو پھر چیک پوسٹ کا کیا معنی؟ اور دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ کیا رحمت دو جہاں بھی کبھی مدینہ پاک سے تشریف لے آئے بغیر احرام؟ ایک دفعہ صرف فتح مکہ پر، اور وہ بھی حضور نے فرما دیا مجھے اللہ نے اجازت دی ہے، پھر بھی حضور نے عمرہ کیا جیرانہ سے آ کر۔ مسلمان یعنی ہر کام میں وہ مسئلے پوچھتا ہے جس سے جان بچے، اسی لیے دیکھا نہیں آج کل نئی نئی تحقیق ہو رہی ہے نا، بھئی ظہر سے پہلے 4 نماز رکعتیں نہ پڑھا کرو، 2 رکعت پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا فرض کے بعد کوئی سنت پڑھنے کی، کوئی نفل پڑھنے کی، کوئی دعائیں شعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں، چلو بس اٹھو سلام پھیرا، فرض پڑھ ہم جاؤ گھر، کوئی کپڑے شپڑے پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی سر پہ پگڑی باندھو، ٹوپی باندھو، رومال، کچھ نہیں، بلکہ ہو تو وہ بھی اتار کے پھینک دو۔ آج کل نیا دین ہے نا جی، اگر مرد نہ ملے عورت کو کہو نماز پڑھائے، عورت جمعہ بھی پڑھائے، عورت عید بھی پڑھائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی حال ہوگا کہ جب تم ائمہ اربعہ کو چھوڑو گے بھٹک جاؤ۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء جو ہیں نا جی، رابطہ عالم اسلامی نے باقاعدہ پتہ نہیں کتنے ملکوں کے علماء کو سامنے بٹھا کے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم ائمہ اربعہ سے باہر نہیں ہیں، ہم اپنے تمام اصول اور فروع کے اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ میرا بھائی یاد رکھو کہ تم اپنے وطن سے آ رہے ہو، آ بھی رہے ہو، ٹکٹ بھی بھرا ہے، تمہیں مفت میں عمرہ مل رہا ہے، تکلیف کیا ہے؟ 2 چادریں باندھ لو گے، آؤ گے 1 گھنٹہ لگے گا، عمرہ کیا، گھر چلے جاؤ، السلام علیکم، اور کیا ہوگا؟ یعنی کوئی تمہارے احرام باندھنے سے تمہارے پروٹوکول میں فرق آئے گا؟ آگے جو لوگ کھڑے ہیں وہ تمہیں سوٹ میں نہیں دیکھیں گے؟ کوئی عقل کرو۔ وہ تو اچھا، باقی ائمہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ارادہ نہیں تھا، عمرہ نہیں کیا، دم نہیں پڑے گا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ نہ کرو، مسئلہ سمجھا کرو۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرو، لیکن کہتے ہیں بھی ایک آدمی کا ارادہ نہیں تھا، گزر گیا، وہ کہتے ہیں اچھا جرمانہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہر آدمی یہی کہے گا کہ میقات بنایا اسی لیے گیا ہے کہ اس سرزمین حرم کا ایک شان ہے کہ آنے والا بغیر احرام کے نہ گزرے۔
اگر کوئی آدمی پاکستان سے جدے کی نیت سے آ رہا ہے پھر کوئی احرام نہیں، نہ باندھو احرام، جدے میں آؤ رہو آرام سے 1 دن 2 دن 4 دن، بعد میں مکہ آنا ہے وہ جدے سے احرام باندھ لو، لیکن میقات کا عمرہ تو نہیں ملے گا جناب، وہ تو پھر ہل والا عمرہ ملے گا، میقات کے عمرے سے تم محروم ہو گئے جو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ تو کیوں نہ سیدھا احرام باندھ کے آ جاؤ، سامان وہی جدے میں چھوڑو، 1 گھنٹے میں عمرہ کر کے واپس جدے چلے جاؤ۔ بہرحال نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، نہ مسجد الحرام میں نہ اور کسی جگہ، یہاں بھی طواف کرنے والوں کو اجازت ہے، باقی کوئی نہ گزرے، مجبوراً گزرے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے۔ جتنا کعبے کے قریب ہوگے طواف میں اتنا زیادہ ثواب ہے۔ بس میرا ایک بچہ پیدا ہوا، عقیقہ نہیں دے سکا، 2 سال کے بعد عقیقہ نہیں ہوتا جناب، ویسے گوشت کھانے کا شوق ہے کھا لو، عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 14ویں دن ہوتا ہے، نہیں ہو سکا تو نہیں ہو سکا۔ بس کتنے غریب ہیں جن کے پاس روٹی نہیں، وہ کہاں سے عقیقے کریں گے؟ اگر آپ عصر کی آخری 2 رکعات میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر 2 رکعتوں میں بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ صرف فاتحہ پڑھ لے، وہ اس کی پہلی شمار ہو جائیں گی، یہ آخری، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ وہ جو چھوٹی ہے نا اس کو پورا کرے، فاتحہ بھی پڑھے سورت بھی ملائے، کوئی بھی پڑھ لو نماز ہو جاتی ہے، چپ کر کے کھڑے رہو نا، کچھ نہ پڑھو تب بھی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے جس 40 سال عمر ہے لیکن داڑھی منڈاتا ہے، اور ایک لڑکا ہے جس کی عمر 20-22 سال ہے لیکن اس کی داڑھی ہے، تو امام کون بنے گا؟ داڑھی والا؟ جو منکر سنت ہے وہ کیوں امام بنے؟ جو نبی پاک کے حلیے کا مخالف ہے، سرکار دو عالم کی داڑھی مبارک کا بھی اس کو ادب نہیں ہے، ایسے آدمی کو امام کیوں بناؤ جناب؟ اس کو امام بناؤ جو داڑھی والا ہے، جو قرات جانتا ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، حضور نے فرمایا سب سے بڑا عالم جو ہو وہ امام بناؤ، اور اسی طرح فرمایا اقرأکم، جو سب سے زیادہ قرآن بہتر پڑھنے والا ہو اس کو امام بناؤ۔ ہاں اب دونوں عالم ہیں، دونوں قاری ہیں، اکبر منکم سنن، پھر دیکھو جس کی عمر بڑی ہے اس کو امام بناؤ۔ تو یہ تو احادیث مبارک کے اندر ہے، تو امام کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی، ایک بہت بڑا مقام ہے امام، تو لہذا امامت کے لیے بڑے شرائط ہیں۔ اسی وجہ سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل پکڑی تھی نا، کسی آدمی نے سیدنا علی سے پوچھا کہ حضور پاک رحمت دو جہاں کے صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر، سب سے بڑا عالم جو ہے وہ ابو بکر۔ اس نے کہا حضرت وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی بڑا۔ آپ نے فرمایا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری بیماری کے دن ہیں تو آپ نے حکم جاری فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، میرے مصلی پہ کھڑا ہو۔ اور دوسری حدیث میں خود حضور نے فرمایا کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، امام تمہارا وہ بنے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ تو سارے صحابہ میں سے حضور نے جو اس کو کھڑا کیا ہے، تو سب سے بڑا عالم نہ ہوتا تو حضور اس کو کیوں کھڑا کرتے؟ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ سب سے بڑا عالم جو ہے وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ تو یاد رکھو ایک ہوتا ہے، یاد رکھو ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو، مثلا آپ جا رہے ہیں سفر میں، آگے جماعت کھڑی، آپ شروع کھڑے ہو گئے، اور جب اس نے سلام پھیرا ماشاءاللہ وہ تو ماشاءاللہ بادام ہے، ماشاءاللہ وہ داڑھی اس کی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے،
نماز آپ کی ہو جائے گی. صلو خلف قر بر. ایک ہے کہ امام بنایا جائے، پھر دیکھو جو امام سنت کے مطابق شکل ہے عالم ہے اس کو آگے کھڑا کر. ایک ہے ہم گئے جماعت کھڑی، ہمیں پتہ ہی نہیں کون پڑھا رہا ہے، السلام علیکم مسلم ہو گئے، کیا کریں، جماعت کیسے چھوڑ دیں؟ تو نماز ہو جائے گی. لیکن بہرحال بعض احمد فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ داڑھی منڈا ہے تو نہ پڑھو. کیوں کہتے ہیں کہ بھئی داڑھی منڈا آدمی نہ مؤذن بن سکتا ہے نہ امام بن سکتا ہے، کیونکہ بار بار داڑھی منڈانے سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور اس فسق پہ جب ظاہراً اڑا رہے تو فاجر بھی ہو گیا. تو کہتے ہیں جب فاسق و فاجر ہے تو اس کے پیچھے نماز کا کیا مطلب؟ تو بہرحال دعا کریں اللہ پاک عالم اسلام پہ رحم فرما دے. یا الہ العالمین عالم اسلام پہ رحم فرما. یا اللہ اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما اور مبارک رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں بنا دے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان میں امن قائم فرما. یا اللہ امن قائم فرما، استحکام نصیب فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین کفر کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین اپنی قدرت سے کوئی ایسے لوگ پیدا فرما جو کفر کی سازشوں کو سمجھ سکتے ہوں اور ان کو جواب دینے کی جرت ایمانی بھی رکھتے ہوں. یا اللہ تمام دنیا میں جتنے دین کی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، طلباء ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، سب پہ کروڑوں رحمتیں فرما اور سب کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم علی ابراہیم علی ابراہیم علی ابراہیم علی ابراہیم علی ابراہیم